بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کائنات اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں جکڑی ہوئی ہے۔ ان قوانین کے تحت یہ چل رہی ہے۔ اس نے ہر چیز کے لیے قانون بنایا ہے، ہر چیز کے لیے قوانین ہے۔ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عزت اور ذلت سے متعلق قانون، اللہ نے عزت اور ذلت کے لیے بھی قانون بنایا ہے۔ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کو ایسی ذلیل کر دے یا ایسے ہی عزت دے دے، ایسا نہیں ہے۔ کام ہے، وہ بندہ خود چنتا ہے، ان کو خود منتخب کرتا ہے، عزت والے کام، ذلت والے کام۔ اس قانون کے تحت اسے عزت ملتی ہے، اسے ذلت ملتی ہے۔ سورہ حج میں ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ یہ 18 نمبر آیت ہے سورہ حج کی۔ اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء۔ اس ترجمہ کی روح سے ظاہر ہوتا ہے کہ عزت اور ذلت کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، لیکن یہ تصور درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے عزت اور ذلت کے لیے قوانین اور اصول مقرر کر رکھے ہیں۔ ایسے نہیں ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے لیے بھی قوانین ہیں، اصول ہیں۔ یہ سورہ فجر میں ہے کہ جب کوئی شخص قوم یا ذلیل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ربی آہانانے۔ یہ سورہ فجر کی 16 نمبر آیت میں ہے، دیکھو مجھے اللہ نے یوں ہی ذلیل کر دیا۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ یاد رکھو اللہ کسی کو یوں ہی ذلیل نہیں کیا کرتا، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ تم اس لیے ذلیل ہوئے ہو کہ کلا بلا تکرمون الیتیم۔ یہ 17 نمبر آیت میں تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ تم اس شخص کی عزت نہیں کرتے تھے جو معاشرہ میں تنہا رہ جاتا تھا، یعنی کہ یتیم کی۔ تم نے ایسا نظام قائم کر رکھا تھا جس میں انسان کی عزت انسان ہونے کی جہت سے نہیں کی جاتی تھی۔ اس کے لیے تم نے اور ہی معیار وضع کر رکھے تھے۔ تم جو ذلیل ہوئے تو اس کی وجہ یہ وجہ ہے، اللہ یوں ہی کسی کو ذلیل نہیں کیا کرتا۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ حج کی مذکورہ بالا آیت 18 نمبر جو آیت پہلے میں نے عرض کی، میں یشاء کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی اللہ کے قانون مشیت کے مطابق۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کے قانون مشیت کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس وقت طے کر دیا گیا ہے۔ تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو یہ سورہ فجر کی بتا دوں۔ یہاں یہ ذلت کا ذکر ہے، بندہ کیا کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے فرست ایک ہے بلکہ بتاتا ہے کئی چیزوں کی کہ تو اس وجہ سے ذلیل ہوا۔ یہ میں جیسے عرض کیا تھا ربی آہانا نے، یہ 16 نمبر آیت ہے اس کی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یہ پہلا نمبر آ گیا، یہ 17 نمبر آیت ہے۔ اور 18 نمبر میں ہے اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، نہ کھلاتے ہو نہ آگے ترغیب دیتے ہو۔ ایسا نظام ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ان کو سب کچھ ملتا جائے۔ یہ 18 نمبر آیت ہے۔ اور آگے دیکھیں 19 نمبر میں ہے اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہو۔ آپ دیکھ لیں یہاں جو میراث ہے، وراثت ہے، اس کو کس انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، سمیٹ کر کھاتے ہو۔ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایسے وراثت کو سمجھتے ہیں ہمارا اپنا حق ہے، ہم جس طرح چاہے کھائیں۔
تو یہاں ایک طرح سے نیگیٹو منفی معنی میں یہ فہرست میں آ رہا ہے کہ کسی اور کو نہیں دیتے، مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے، 19 نمبر، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو، 20 نمبر ایت ہے، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وجوہات بیان فرمائی ہیں، یہ ایک طرح سے فہرست ہے ذلیل ہونے کی۔ کہنے کا مطلب وہی کہ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق بندہ ذلیل ہوتا ہے، جو اس وقت بنا دیا اس نے، اور اسی کے مطابق عزت ملتی ہے بندے کو۔ ایسا نہیں ہے، وہی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ ایسے ہی اللہ کسی کو ذلیل کر دے یا کسی کو عزت دے دے، ایسا نہیں ہے۔ تو بس یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ کے سامنے، صرف یہ بات کہ عزت اور ذلت کے بھی قوانین ہیں، قانون کے مطابق ہے ہر چیز اس کی، بغیر قانون کے کچھ نہیں ہے۔ خارجی کائنات ہمارے سامنے ہے، چاند ستارے سورج، ان کے جو مدار ہیں، جو چلتے ہیں، جو ان کی رفتار ہے، سب کچھ سورج کی، چاند کی، دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، زمین ہے، تو یہ سب چیز جو ہر ایک چیز قانون کے مطابق ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت بن چکا جب عالم خلق ہوا۔ ساتھ یہ بات دہرانا پڑتی ہے مجھے کہ اس وقت انسان کے بارے میں بھی طے ہو گیا کہ اس کو آزادی دینی ہے، یہ معلوم معاشے تم جس طرح اس کا دل چاہے یہ کرے، اس کی مشیت اپنی ہوگی، اس کی دنیا میں اس کی مشیت، اس کی مرضی چلے گی، یہ بات طے ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار و ارادہ دے دیا اور عقل دے دی، اس کے لیے یہ بات طے ہوئی، اور باقی جو کرے گا اس کا نتیجہ ان قوانین کے تحت نکلے گا جو اس نے اس وقت طے کر دیے، انتخاب بندے کا ہے۔ تو بس میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا آپ کے سامنے، عزت اور ذلت سے متعلق قانون جو ہے وہ اس کا بنایا ہوا، آگے بھی انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ مہربانی، آپ نے یہ بات سنی۔